رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادت میں گزارتے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ جب وہ عید کا چاند دیکھتے تو چاند رات ان کے سر ندامت سے جھکے ہوتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، کیونکہ چاند رات یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ جنہوں نے رمضان المبارک میں رب کو راضی کیا اور عبادت کا حق ادا کیا، انہیں مزدوری ملنے کی رات ہے، انعام ملنے کی رات ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے آنسو بہاتے، اور باوجود یہ کہ انہوں نے رمضان کی قدر کی ہوتی، پھر بھی دل میں افسوس کرتے اور آنسو بہاتے اور کہتے پتہ نہیں آج تو جن مزدوروں نے مزدوری پوری کی ہے انہیں انعام ملے گا، ہمارا تو اس میں کوئی شمار نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ سے فضل مانگتے کہ اے اللہ، تو جہاں قدر دانوں کو مزدوری عطا فرماتا ہے، ہم ناقدروں کو اور بے قدروں کو بھی اپنے فضل سے مغفرت کی بھیک عطا فرما۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، غوث اعظم ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ سارے ولیوں نے یہ کہا کہ آپ کا قدم ہماری گردن پر ہے، ہماری آنکھوں پر ہے، ہمارے سر پر ہے۔ اس قدر ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود عید کے دن رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، لوگ کہہ رہے ہیں عید ہے، عید ہے، لیکن میری عید تو اس وقت ہوگی جب عبد القادر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا۔ یعنی عید کی رات بھی اپنے ایمان کی فکر میں آنسو بہا رہے ہیں۔ لوگ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عید کے دن حاضر ہوئے تو آپ کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب آپ کے دروازے پر دستک دی گئی، آپ باہر نکلے تو آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کا حق ادا کیا، آج ان کے لیے عید کا دن ہے، کیونکہ انہیں انعام دیا جائے گا۔ لیکن عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، تو اس فکر میں آنسو بہا رہا ہوں۔ جب عید کا دن ہوتا ہے اور لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ کہ یہ سب کیوں جمع ہوئے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں مالک و مولا، پورا مہینہ انہوں نے مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، عبادت کی ہے، اب مزدوری لینے کے لیے، انعام لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ، جس مزدور نے مزدوری پوری کی ہو اس کا کیا حق ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک، اس کو پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں تم سے خوش ہوں، آج میں نے تمہاری بخشش فرما دی، تم اس حال میں اپنے گھروں کو واپس جاؤ کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ لیکن اس حدیث پاک میں بھی ذکر ہے ان مزدوروں کا جنہوں نے مزدوری کا حق ادا کیا۔ شاید 2 رکعت نماز تراویح بھی ہم نے اس طرح ادا نہیں کی ہوگی کہ ہم نماز تراویح کا حق ادا ہم نے کر دیا ہو، ہم یہ کہہ سکے۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں کا سلسلہ رہا، غفلتیں، سستی، کاہلی، اور جو ہم نے تھوڑی بہت عبادت کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمایا،
اس میں ہزاروں نقص ہیں. تو ہم یہاں پر صلاۃ التسبیح پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں کرم، اپنے کرم سے ہمیں بغیر مزدوری کے مزدوری عطا فرما. جہاں رمضان کے قدردانوں کو مزدوریاں ملیں گی، اے اللہ تو ہمیں بھی رمضان کے قدردانوں میں شامل فرما. محترم و پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی بے حد مختصر ہے. جس طرح رمضان آیا اور چلا گیا، اسی طرح ہماری زندگی کے ایام ختم ہو رہے ہیں. جس طرح رمضان کے جانے کی ہم نے خبر سنی، ایک دن ہمارے جانے کا بھی وقت آئے گا. اب نہ جانے کتنی زندگی باقی ہے. ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے بعد پھر ہم گناہوں میں پڑ جائیں اور پھر ہم وہی پرانی زندگی گزاریں. پورے مہینے میں جو ہم نے عبادات کر کے روزے رکھ کر روحانیت پائی، جو نور پایا، ایسا نہ ہو کہ عید کے دن ہی گناہ کر کے سارا نور ضائع ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے اتنے عزم کیے، اتنی توبہ کی کہ اب میں ایک پاکیزہ زندگی گزاروں گا، پھر وہی گندی زندگی شروع ہو جائے. عید کے 3 دنوں میں شیطان پورا زور لگائے گا اور ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جب شیطان عید کی رات کو کھلتا ہے تو خوب چلاتا ہے، اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے، خاک ڈالتا ہے اور اتنا روتا ہے کہ اس کے سارے چیلے جمع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے چیلے کہتے ہیں کہ کیوں رو رہا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے میں برباد ہو گیا، 1 مہینہ مجھے قید کر دیا گیا، لوگوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور وہ اللہ کے قریب ہو گئے. پھر یہ روتے روتے کہتا ہے کہ ہمت نہیں ہارنے، سب اٹھو اور اتنا بہکاؤ، اتنا بہکاؤ کہ یہ سب کچھ جو نور انہوں نے پایا ہے سب نور ضائع ہو جائے. اتنے گناہ کراؤ کہ یہ بالکل اللہ کے قرب سے دور ہو جائے. اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عید کے دن اتنے گناہ ہوتے ہیں، لوگ عید کے دن سے نمازیں قضا کرنا شروع کر دیتے ہیں. بے حیائی، فحشی، عریانی، بدنگاہی، ہلا گلا اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دشمن، انبیاء کا دشمن، حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیطان نے کہا کہ میرے سب سے بڑے دشمن آپ ہیں. شیطان ہمارے آقا کا دشمن، اللہ کا دشمن. تو اس دشمن کی باتیں نہ مانیں اور ایک عزم کے ساتھ عید کے دن اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے. شیطان کا وار ہوگا اور شیطان معلوم ہے کیا کہے گا؟ کہے گا یہ ہم ملاؤں کے چکر میں پڑ گئے اور عید میں وہ ہم جو مزہ کیا کرتے تھے وہ ہم نے نہیں کیا. آج عید، اس دفعہ عید میں مزہ نہیں آیا. دیکھیں پیارے بھائیوں، عید کے مزے کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کر کے عید کا مزہ حاصل کیا جائے. مجھے بتائیے، حضور غوث اعظم نے، حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمٰن نے، خواجہ غریب نواز نے اور کئی بزرگان دین نے عید گزاری ہے. کیا انہوں نے بدنگاہی کی؟ کیا انہوں نے گانے سنے؟ کیا انہوں نے میوزک سنے؟ کیا وہ پکنک پہ جا کر مخلوط مرد اور عورتوں کی مکس گیدرنگ میں وہ کھڑے ہو گئے؟ کیا اس طرح انہوں نے عید منائی ہے؟ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہمیں یہ شیطان کے وسوسوں کو ٹھکرا دینا ہے. شیطان یہی کہے گا مزہ نہیں آ رہا عید کا. ارے حقیقی مزہ اسے ہی آتا ہے جس سے رب راضی ہو جائے. لوگوں کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا. اور صرف 3 دن ہیں جس میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. انشاءاللہ تعالی شیطان ناکام ہوگا.